بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ امین الرشید اور امین الرشید کے عہد میں ہونے والی ایک کشمکش جو دونوں بھائیوں مامون اور امین کے درمیان جو ہے وہ جاری رہی، اور پھر اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلا۔ کل ہم نے جو ہے امین اور مامون کے درمیان ہونے والی کشمکش جو ہے اس کے بارے میں پڑھا، اس کی چند ایک واقعات ہم نے پڑھے، لیکن آج اسی چیز کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ امین اور مامون کے درمیان اختلافات کی وجوہات کیا تھیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے امین کے اندر نسلی تفاخر بہت تھا، مثلاً وہ اپنے آپ کو نسلی طور پہ بہت برتر سمجھتے تھے، اور ہر حوالے سے ان کو، چونکہ وہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ ان کے طرفدار بھی تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مامون کے بھی طرفدار تھے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے جو کشمکش کی بنیاد بنی وہ امین کو اس چیز کی طرف اکسانا کہ آپ بہت زیادہ جو ہے لائق ہیں، آپ جو ہیں اس حد تک جو ہیں وہ آپ ہی کا حق ہے خلافت پر، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی بنیاد بنی۔ پھر جو امین کا وزیر تھا جس کا نام فضل بن ربی تھا، اس کا جو طرز عمل ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ فضل بن ربی کی جو کوششیں تھیں وہ اس طریقے سے تھیں کہ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان مسلسل اسی کوشش میں رہا کہ ان دونوں کے درمیان جو اختلافات کو ہوا دے۔ فضل بن ربی کو ایک طرف تو فضل بن سہیل جو مامون کے وزیر تھے اس کے عہدے سے رقابت تھی، اور دوسرا وہ جانتا تھا کہ امین جیسے لوگوں کو جو ہے اگر وہی برسر اقتدار رہیں تو فضل بن ربی جیسے لوگوں کا اقتدار قائم رہ سکتا ہے۔ تو امین اور مامون کے درمیان کشمکش جو تھی، اس کشمکش کو فروغ دینے میں جس شخص کا کردار بہت اہم تھا وہ فضل بن ربی تھا۔ یہاں پہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ فضل بن ربی اور فضل بن سہیل، یعنی کہ دونوں کے ناموں کے ساتھ فضل آتا ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ جو امین کا وزیر ہے اس کا نام فضل بن سہیل اور فضل بن ربی، اور جو مامون کا وزیر تھا اس کا نام فضل بن سہیل، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان بھی آپس میں رقابت تھی۔ لیکن امین کا وزیر جو ہے وہ مسلسل اس کوشش میں رہا کہ وہ امین اور مامون کے درمیان جو دوریاں ہیں یا جو اختلافات موجود ہیں ان کو مزید ہوا دے اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کرے۔ اسی طرح سے امین نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے مامون سے کہا کہ مجھے خراسان سے کچھ علاقے جو ہیں وہ میرے حوالے کر دیے جائیں، اور میرے کچھ نمائندے جو ہیں وہ خراسان میں رہنے دیے جائیں۔ مامون ظاہری بات ہے اس بات کو اپنی خود مختاری کے خلاف سمجھتے تھے، اور اسی چیز کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ کام جو ہے میں نہیں کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں مامون نے کیا کیا کہ اپنی سرحدوں کو بند کر دیا، اور جو نگرانی تھی ان کی اس کو مزید پہرے کو جو ہے وہ سخت کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امین نے بعض اس پر ہی بس نہیں کی بلکہ مامون سے خراسان کے بعض حصے بھی جو ہیں وہ انہوں نے مانگے، اور یہ بات بھی جو ہے دونوں کے درمیان اختلافات کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اختیارات، ناقابل عمل اختیارات ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ جو مامون نے جو سلطنت کی تقسیم کی تھی وہ بھی غیر فطری تھی۔ اس طرح سے سلطنت کو تقسیم کرنا جو ہے یہ ایک صحیح کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضل بن جو ہے ربی نے امین کو اس بات پہ اکسایا کہ آپ جو ہیں کیا کریں کہ مامون کو خلافت کے حق سے معزول کر دیں، کیونکہ جو اول جو بیعت کی گئی وہ تمام ملک سے کی گئی تھی، وہ آپ کے لیے بھی کی تھی اور غیر مشترک تھی۔ پھر ہارون کو اس قسم کی
کی تبدیلی کا کیا اختیار تھا۔ چنانچہ امین نے کیا کیا، اپنے نابالغ بیٹے موسیٰ کے لیے جو ہے بیت لینے کا ارادہ کیا۔ تو یہ ایک طرح سے جو اس کے لیے جو تھا یہ ایسا ہی تھا کہ اس نے اپنے اس عہد کو توڑنا چاہا جو اس کے باپ نے ایک معاہدہ جو کیا تھا اور اسے خانہ کعبہ میں جو ہے لٹکایا تھا، جس کی روح سے مملکت کے 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح سے امین نے دربار میں جو ہے اس بات کو جو ہے جب اس مسئلے کو اٹھایا اور اپنے بھائی جس کا نام مامون تھا اس کو اس کے عہدے سے معزول کرنے کی کوشش کی، تو جو دربار کے لوگ تھے انہوں نے امین کو کہا کہ آپ اس چیز پر جو ہے عمل نہ کریں، اور ان کو جو ہے اپنے والد کا وعدہ یاد دلایا اور اس عہد کو یاد دلایا، لیکن امین نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، عبد الملک کا یہ قول دہرایا کہ ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے جب فوج سے رائے دی گئی تو اس میں خزیمہ نے کہا کہ اگر آپ مامون کی بیعت توڑیں گے تو ہم سے بھی پھر کچھ امید نہ رکھیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن تو امین نے خاموشی سے گزارے، لیکن اس کے بعد اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کے بیٹے کا نام جو ہے وہ خطبوں میں لیا جائے اور اس کو جو ہے خلیفہ نامزد جو ہے نیکسٹ کیا جائے گا۔ اب امین نے مامون نے جب امین کے ان تمام باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو مامون نے کیا کام کیا کہ اس نے خانہ کعبہ سے وہ معاہدہ منگوایا اور اس کو توڑ دیا اور کہا کہ میرا جو ہے اس معاہدے کو پھاڑ دیا اور کہا کہ جو میرا بیٹا جو ہے وہ جانشین ہوگا، جس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اب یہ بات کہ ان تمام واقعات کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان اختلافات کی ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ امین اور مامون کے درمیان اس تنازع پر جو ہے ایک جنگ ہوئی، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امین اور مامون لڑ رہے تھے تو اسی دوران کچھ علاقوں میں خراسان کے بغاوت ہوئی۔ اسی طرح سے جو تبت کا شاہ تھا اس نے خراج دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اسی طرح سے ترکوں اب ہوا کیا کہ مامون نے یہ نہیں کیا کہ ان کے خلاف سختی کرتا، بلکہ مامون نے وہاں پر اپنے ان مخالفوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا سوچا، کیونکہ اس وقت وہ 2 طرح کے دشمنوں سے اس کا سامنا تھا، ایک اس کا اپنا بھائی اور ایک طرف جو یہ ریاستیں تھیں۔ اسی طرح سے اس نے خراسان کے خراج میں کمی کی، عام لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، اور جو لوگ تھے پھر اس کو کہنے لگے کہ مامون ہمارا بھانجا ہے، کیونکہ وہ مراجل نامی خاتون کے وطن سے تھا اور مراجل جو تھی وہ ایرانی تھی۔ یہاں پہ علامہ شبلی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مامون کے ساتھ اگرچہ فوجی جمعیت بھی کم تھی، لیکن علماء و فضلاء کا ایک بڑا طبقہ جو تھا وہ مامون کے ساتھ تھا، مامون کا حامی تھا، جو اس کی علمی مجلسوں کو رونق دیتا تھا اور جن کے زاہد و تقویٰ کا ملک پر بڑا اثر تھا۔ فضل بن سہیل نے ان مذہبی جرنیلوں سے کام لیا، وہ بڑے بڑے افسروں سے نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ رائے عامہ کو ہموار کرنے میں مامون کے وزیر نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا، مامون نے خود بھی بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور ملک کے اندر جو سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ امین کی بجائے مامون کے لیے ہے۔ مرکز میں امین کے پاس طاقت تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ طاقت بھی جو ہے وہ ختم ہوتی گئی ہے۔ امین نے کیا کیا کہ جو جنگ تھی اس میں پہل کی، اور اس نے سب سے پہلے 811 میں عیسیٰ بن حمان کی قیادت میں جو ہے 50,000 کے قریب فوج جو ہے مامون کے ساتھ مقابلے کے لیے خراسان روانہ کی۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ملکہ زبیدہ اس تمام جنگی معاملات کو خود دیکھ رہی تھی،
اور انہوں نے فوج کے قائد کو کہا اور ایک سنہری زنجیر دی اور کہا کہ اس سے باندھ کر جو ہے مامون کو لایا جائے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ہدایات دیں کہ مامون کو گرفتاری کے بعد کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ وہ بھی پوری طرح سے تیار تھا۔ مامون کو بھی یہ خبریں پہنچ رہی تھیں اور وہ بھی جوابی اپنی کارروائی کر رہے تھے، اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا تھا۔ بغداد کی طرف سے مامون نے طاہر بن حسین کو روانہ کیا بغدادی فوج سے مقابلے کے لیے، اور دونوں افواج کا کہتے ہیں جب مقابلہ ہوا تو طاہر کی فوج اگرچہ صرف 4000 لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن وہ ایسے لڑے کہ جو بغداد کی فوج تھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایک تیر جو ہے وہ علی کو لگا، جس کے بعد جو ہے جب وہ زندہ نہیں بچا تو پھر جو تمام لوگ جو تھے وہ بھی میدان سے فارغ ہو گئے۔ انہوں نے بھی بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور وہ میدان سے بھاگ۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امین کے خلاف، جو امین نے مامون کے خلاف پہلی مہم بھیجی تھی، اس کے بعد جب اس کو اپنی فوج کی شکست کی خبر ملی تو وہ مچھلیوں کے شکار میں مصروف تھا شاہی تالاب کے کنارے پہ۔ تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتا، اس نے جو ہے جس نے اسے خبر لا کر دی تھی اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم خاموش رہو، میں نے جو ہے آج 2 مچھلیاں شکار کر لیں، کوثر نے 2 مچھلیاں شکار کر لی اور مجھے آج بھی جو ہے کوئی اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور میں کوئی شکار نہیں کر رہا۔ مطلب یہ کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی فوج جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوتی ہے اور وہ جو ہے خود شکار میں مصروف ہے اور وہ اس طرح کے کھیل تماشوں میں مشغول ہے، اور اس کا ذہن جو ہے بجائے اس کے کہ اس وقت وہ کوئی سخت فیصلہ کرتا یا کوئی حکمت عملی ترتیب دیتا، لیکن وہ اپنے کھیل تماشے میں جو ہے مصروف نظر آتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ مچھلیوں کا شکار کیا اور شکار کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے جو خبر لایا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ مجھے اب تمام واقعات جو ہیں وہ بتائے جائیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا مطلب ہماری فوج کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے جنگ کی جب خبر باقاعدہ روداد سن لی تو عبد الرحمن کو ہمدان کا والی مقرر کر کے 20,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر سے مامون جو ہے وہ ابھی خاموش نہیں تھا اور اس نے اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل رکھی تھیں۔ اس نے بھی طاہر کو جو ہے تیاری کا حکم دیا اور طاہر بھی جو ہے ہمدان میں پہنچ گیا۔ یہاں پر مامون اور امین کی فوج جو ہے، امین کی فوج کی قیادت عبد الرحمن کر رہا تھا اور امین کی فوج کی قیادت عبد الرحمن کر رہا تھا اور مامون کی فوج کی قیادت طاہر کر رہا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ جب عبد الرحمن کو پتہ چلا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے قلعے کے اندر پناہ لی، لیکن جو محاصرہ کر لیا گیا تھا طاہر کی فوج کی طرف سے وہ اس حد تک شدید تھا کہ بالآخر جو ہے طاہر کے محاصرے سے مجبور ہو کر عبد الرحمن نے جو ہے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر جو ہے مامون کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کرتے جاتے ہیں۔ ہمدان اور عراق اور عجم کا جو علاقہ ہے اب وہ مامون کے قبضے میں آ گیا۔ عبد الرحمن بھی ان کی پناہ میں تھا، لیکن وہ دراصل کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے وہ موقع ملے اور میں اپنا کام کر سکوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ طاہر پر حملہ آور ہوا اور اسی حملے میں جو ہے وہ مارا گیا۔ اب 2 مہمات ناکام ہو چکی تھیں۔ امین نے اب ایک تیسری مہم عبد الرحمن بن قحطبہ کی قیادت میں روانہ کی۔ یہاں پر طاہر کے لیے بھی جو مقابلہ تھا وہ اب آسان نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس نے حیلہ سازی سے کام لیا اور یہ مشہور کیا کہ بغداد میں جو فوج رہ گئی ہے اس کے اندر تنخواہ تقسیم کی جا رہی ہے اور یہ آدھے فوجی جو ہم سے لڑنے آ گئے ہیں
یہ تو اس چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ذیلی خطوط اور قاصدوں کے ذریعے ان افسروں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اور جو بغدادی فوج تھی وہ آپس میں لڑنے لگے، اور بجائے اس کے کہ وہ طاہر کا مقابلہ کرتے، انہوں نے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اب ان کامیابیوں سے متاثر ہو کر مامون نے مزید پیش قدمی کا حکم جو دیا طاہر کو، اور کہا کہ آپ آگے چل کر جو ہے علاقوں پر قبضہ کرو، جو آگے بڑھ کر جو علاقے امین کے قبضے میں ہیں، جس میں اہواز، کوفہ، بصرہ اور موصل کا علاقہ تھا، اور وہاں پر بھی یک کے بعد دیگرے جو ہے مامون کی طرف سے طاہر جو ہے وہ قبضہ کرتا چلا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے حاکم نے اب دیکھا جب صورتحال کو، تو انہوں نے منبر پر جا کر امین کی بیعت فسخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یمن کے حاکموں نے بھی اسی طرز عمل کا اظہار کیا۔ اب امین کی حکومت صرف چند جگہوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ حاکم مدینہ جس کا نام سلیمان تھا، اس نے بھی مامون کی بیعت کر لی تھی، اور طاہر کی افواج مدائن تک پہنچ چکی تھیں، اور اب ان کے سامنے جو تھا سیدھا راستہ بغداد کا تھا۔ یعنی جب طاہر بن حسین مامون کے لیے کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا تھا، تو امین کا جب پوزیشن کمزور ہوتی گئی، تو امین کے جو اپنی سلطنت کے صوبوں میں سے جو حجاز کا علاقہ تھا، وہاں پر جو ہے لوگوں نے جو اس کا مکہ کا جو حاکم تھا اس نے بیعت فسخ کر دی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے حاکموں نے، جس طرح یمن کے علاقے کا ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے امین کو یہ پا کر کہ یہ اب کمزور ہے اور حکومت اس کے بس کا کام نہیں ہے، اور آنے والی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر بن حسین جو ہے اس کی کوششوں کے بعد امین کی فوج باوجود کوشش کے کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ امین نے کیا کیا؟ اس نے اپنی فوج کو ہر طرح کا لالچ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ارد گرد سے جو شورشوں کی خبریں تھیں وہ بھی لوگوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اسی طرح سے شرپسند عناصر جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ایسے دور میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوٹ مار کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف بغداد کے اندر ہی اجمی اور شامی عناصر کے درمیان فسادات شروع ہو گئے تھے۔ ان تمام فسادات نے اور ان تمام کوششوں نے جو لوٹ مار ہو رہا تھا، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول میں نہیں تھی، تو انہوں نے مامون کی ناکامی میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مامون نے طاہر کی امداد کے لیے دوبارہ سے کمک جو ہے ہرثمہ بن عین کو وہاں پہ روانہ کیا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بغداد میں پہلے ہی حالات خراب تھے، اور بہت سارے افواج کے افسران جو تھے وہ امین کی فوج چھوڑ رہے تھے، اور بغداد کے اندر فسادات ہو رہے تھے، لوٹ مار چل رہی تھی، خزانہ خالی تھا، اقتصادی حالت اس حد تک خراب تھی۔ کہتے ہیں کہ 1 سال تک یہ محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اسی دوران بغداد کا جو ایک شخص تھا، شہنا تھا بیسیکلی، محمد بن عیسیٰ جس کا نام تھا، جس کے ذمہ وہاں کا امن و امان تھا، وہ بھی طاہر کے ساتھ آ کر مل گیا۔ اسی دوران جب بغداد پہ مسلسل تباہی کا شکار اس کو کر رہے تھے، گولے برسائے جا رہے تھے، تو اس نے کیا کیا؟ امین نے جب دیکھا کہ میں کسی طرح سے بھی کامیاب نہیں، تو اس نے شہر کے اندر جو اوباش لوگ تھے ان پر مشتمل ایک فوج تیار کی، اور یہ لوگ بڑی جانفشانی سے لڑے، مگر ہرثمہ اور طاہر بن حسین ایک ایسے قابل جرنیل تھے جن کی قیادت میں اب مامون کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس حد تک بغداد کی ناکہ بندی رکھی کہ بغداد کے اندر ضرورت کی اشیاء کی قلت ہونا شروع ہو گئی، اور بغداد کے اندر جو ہے
وہ قحط کا آثار نمودار ہونے لگے۔ ان حالات میں جب بہت سارے ساتھی امین کے مامون سے مل چکے تھے، طاہر بن حسین سے مل چکے تھے، بلکہ یہ اس تمام تباہی کا ذمہ دار فضل بن ربیع جو ہے وہ بھی خاموش تھا اور رپوش تھا۔ امین کا بھائی جس کا نام مؤتمن تھا وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اور خزیمہ بن خازم اور محمد بن علی جنہیں ہرثمہ کی پیش قدمی نے کو روک رکھا تھا، انہوں نے بھی تنگ آ کر مامون کی بیعت کر لی، اور مامون کی فوج جو ہے دجلہ کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب شاہی محلات کا جو قلعہ کم مضبوط نہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا، اور وہاں پر اسی محاصرے میں جس جگہ کا محاصرہ کیا گیا یہاں پر امین تھا۔ اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ کہ امین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا، امین کیسے کیا بچ جانے میں کامیاب ہوتا ہے یا ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ یہ ہم تمام واقعات جو ہیں وہ کل پڑھیں گے کہ امین جو ہے پھر اس کا کس حد تک اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے امین الرشید کی خلافت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مامون جو ہے بطور خلیفہ حلف اٹھا لیتے ہیں۔